اللہم لک الحمد عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا۔ وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ڈائس پر تشریف فرما جماعت اسلامی ہند کے اسٹیٹ لیول کے، ڈسٹرکٹ لیول کے اور مقامی لیول کے ذمہ دار حضرات، ملپے کے اس مسجد کے گراؤنڈ میں حاضر خواتین و حضرات، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا۔ رمضان المبارک سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملی۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ رمضان 2024 اے ڈیفرنٹ پرسپیکٹو، یعنی جو آنے والا رمضان ہے اسے ہم کیسے مختلف طریقے سے گزاریں گے، اس سے کہ حالات بھی مختلف ہیں اور حالات دن بدن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے رمضان میں ہم جو کچھ روحانیت پاتے ہیں، ہم صبر حاصل کرتے ہیں، ہم ریزیلینس پیدا کرتے ہیں، حق و باطل کو سمجھتے ہیں، تو اس رمضان میں ہم کیسے ان سب چیزوں کو پائیں، ایک ڈیفرنٹ نقطہ نظر سے، ایک ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ سے ہم اس رمضان کو دیکھیں اور ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے، ورنہ بہت سے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے اور چلے گئے، اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، تو رمضان کا کوئی فائدہ ہم نے نہیں پایا۔ رمضان کا ثواب تو لے لیا لیکن ہماری پرسنالٹی کے اندر، ہماری شخصیت کے اندر کوئی چینج نہیں آیا، تو یہ ہمارا اپنا پرابلم ہے کہ ہم رمضان سے پہلے منصوبہ بندی نہیں کرتے، پلاننگ نہیں کرتے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، آج یہاں کی جماعت نے انتظام کیا ہے کہ رمضان کے آنے سے 20-22 دن پہلے ہم سب یہاں بیٹھیں اور غور کریں گے کہ ہم کیسی رمضان کی پلاننگ کریں گے۔ اس وقت دو ایشوز ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، ایک تو ملک کی حالات ہیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے نوجوانوں کی صورتحال بالخصوص۔ ان دونوں سچویشن پر، ان دونوں صورتحال پر تھوڑی سی روشنی میں ڈالوں گا، پھر اس کے بعد سلوشن کی طرف آؤں گا۔ جیسے جیسے انتخابات ہمارے ملک میں قریب آ رہے ہیں، حالات کو خراب سے خراب تر کیا جا رہا ہے، نفرت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، دشمنیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور سلیکٹڈ اپلیکیشن آف لا، قانون میں اگر کسی کا کنسٹرکشن ان آتھرائزڈ ہے تو ان آتھرائزڈ کنسٹرکشن میں کوئی ریلیجن کا نام نہیں ہوتا۔ ان آتھرائزڈ کنسٹرکشن بہت سے پائے جاتے ہیں، لیکن ان آتھرائزڈ کنسٹرکشن صرف مسلمانوں کا نظر آتا ہے، یا صرف مسلمانوں کے گھر نظر آتے ہیں لوگوں کو، یا پروٹیسٹ کے سلسلے میں کوئی قانون ہے تو وہ جو قانون ہے وہ صرف سلیکٹڈ مسلمانوں پر اپلائی کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جن جن چیزوں سے تکلیف دی جا سکتی ہے وہ سارے مسائل کھوج کر کھرید کر نکالے جاتے ہیں۔ کرناٹک سے اسکارف بین کا مسئلہ ہٹا تو راجستھان میں بات چل رہی ہے کہ لڑکیوں پر اسکول اور کالج میں اسکارف پر پابندی لگائی جائے گی۔ یونیفارم سول کوڈ کے نام سے ایک ریاست میں قانون پاس کیا گیا، لیکن اس میں فلاں اور فلاں کو انہوں نے ایگزمپٹ کر دیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیفارم سول کوڈ آپ پر لاگو کیا جائے۔ 2 بچے پیدا کرنا چاہیے، برتھ کنٹرول پر قانون لانا چاہتے ہیں، لیکن بار بار جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس آبادی کو روک لگانے کے لیے یہ قانون پاس کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ قانون سب کے لیے ہو سکتا ہے،
ڈیمولیشن کا قانون سب کے لیے ہو سکتا ہے. پروٹیسٹ کرنے میں ملک کے اور حکومت کے جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. کوئی بھی پروٹیسٹ کرے وہ قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے. یا اسی طرح سے اگر شادی بیاہ کے بارے میں بھی قانون بنایا جاتا ہے تو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، لیکن ایگزمپٹ کیا جاتا ہے اور پرٹیکولرلی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. 2 بچوں کے سلسلے میں بھی یہ سب قوانین دنیا میں بنائے جا چکے، اس کے نقصانات دنیا اٹھا رہی ہے. چائنا میں 2 بچوں کی پالیسی تھی، پھر 1 بچوں کی پالیسی آئی، اس کے بعد لوگ بچے جننا ہی چھوڑ دیے. اب یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں کہا جا رہا ہے کہ 2 جنیں گے تو یہ فائدہ، 3 بچے پیدا کریں گے تو یہ فائدہ، 4 بچے پیدا کریں گے تو یہ فائدہ. لیکن دنیا میں آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، نسلیں ختم ہو رہی ہیں، اور بہت سے ممالک میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور مائیگرنٹس آ کر اس کی جگہ لے رہے ہیں. دنیا اس کا تجربہ کر چکی ہے. لیکن اس طرح سے فرسودہ جو آئیڈیاز ہیں جس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، جس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے، حالات سے آدمی کو سبق لینا چاہیے کہ دنیا میں جہاں جہاں اس طرح کے قانون پاس کیے گئے اس کا شدید نقصان ان ممالک کو ہوا ہے. لیکن یہ گویا کہ آپ کو چھیڑا جائے، آپ کو ستایا جائے، اس کے لیے قانون کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی طرح سے لڑکیوں کی شادی 18 سال میں، لڑکوں کی شادی 21 سال میں ہو. یہ جو میرج ایکٹ ہے اور اس کا جو ایج ہے اس کو پیچھے جا کر 15-20 سال پہلے جن کی شادیاں 18 سے پہلے ہو گئیں ان کو سزا دی جائے گی. اس میں بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور بعض ریاستوں میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ساری شادی کے ریکارڈز کو نکالیں گے اور جن جن لوگوں نے شادیاں بہت کم عمر میں کی ان کو سزا دیں گے، ان کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ گویا کہ مسلمانوں کے سلسلے میں ایک ماحول الیکشن کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے. مدرسوں کو بین لگانے کے لیے، خاص کر جو گورنمنٹ اسپانسرڈ یہ مدرسہ بورڈ ہوتا ہے، اس مدرسہ بورڈ کے تحت بہت سے مدرسے چلتے ہیں، تو ان پر پابندی لگانے کے لیے ایک سٹیٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ سماعتیں جاری ہیں کورٹ میں، تاکہ جلد از جلد وہ سماعت ختم ہو اور الیکشن سے قریب اس کا فیصلہ آ جائے. اسی طرح سے گیان واپی مسجد کا مسئلہ، اس کو بھی جو ہے بالکل الیکشن کے قریب میں لایا گیا. اسی طرح سے دیوبند میں وہاں اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے اور بچوں کو انڈاکٹرینیشن کیا جا رہا ہے، ملک کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے. یہ جھوٹ، یہ بکواس، یہ افواد، یہ سب جو ہے الیکشن کے قریب میں ان سب کو لایا جاتا ہے تاکہ ماحول کو گرمایا جائے. ایسے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ رمضان ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ کیا ایسے ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا. یہ نمبر 1 ہے. پرابلم نمبر 2 یہ کہ ہم میں سے آج کی دنیا میں جتنے لوگ یہ جو گیجٹ استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہیں، ان سب کا پرابلم ہے. میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، بالخصوص نوجوانوں کا، لڑکوں اور لڑکیوں کا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں انسانوں کی آزادی ختم ہو گئی. انسان کی آزادی سب سے سپریم ہے. انسان آزاد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسے سوچنے کی آزادی ہو، سمجھنے کی آزادی ہو، فیصلہ لینے کی آزادی ہو، اسے مذہب کو ماننے کی آزادی ہو، مذہب پر چلنے کی آزادی ہو، مذہب کو قبول کرنے کی آزادی ہو، مذہب کا پرچار کرنے کی آزادی ہو. یہ بنیادی چیز ہے. لیکن جس طرح سے ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے بچے انٹینگل ہوتے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ذہنی امراض، مینٹل ایشوز، مینٹل ڈسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور گھر گھر کے ایشوز ہیں. اور ہر جگہ بچوں کے اندر بالخصوص 11th 12th اور گریجویشن میں جب آتے ہیں تو ماں باپ کے لیے سیریس پرابلمس ہو جاتے ہیں. ان کو ڈیل کرنا کیسے، انہیں کیسے ہینڈل کیا جائے، ماؤں کی سمجھ میں نہیں آتا، باپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اور بچوں کے سلسلے میں رویے سخت ہو جاتے ہیں. اور یہ جو جتنے گیجٹ استعمال کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی فرد آزاد نہیں ہے. ہر انسان کے بارے میں گوگل کے پاس، فیس بک کے پاس 5000 ڈیٹا پوائنٹس موجود ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے بارے میں 5000 باتیں گوگل کو معلوم ہے آپ کون ہیں. آپ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی بیماریاں کیا ہیں، آپ کون سی گولیاں کھاتے ہیں، آپ کہاں کہاں جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار کون ہیں، آپ واٹس ایپ کتنا استعمال کرتے ہیں، سوتے کب ہیں آپ، جاگتے کب ہیں آپ، نماز کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں تو کون سے ویڈیوز دیکھتے ہیں. ویڈیوز جب دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر جھریاں آتی ہیں یا خوشی اور مسکراہٹ آتی ہے، کس کو دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کن رشتہ داروں سے آپ بات کرتے ہیں، ہر چیز انہیں معلوم ہے. اور اس کے مطابق آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے. آپ جیسے ہی کھولیں گے، آپ شوگر کے پیشنٹ نہیں تو شوگر کی بیماری کے سلسلے میں گولیوں کا تذکرہ آئے گا، یا یہ ہے کہ آپ کیسے ڈائبٹک ریورس کر سکتے ہیں، اس کا ایڈورٹائزمنٹ ملے گا. آپ جس ذوق کے شوق ہیں، کپڑوں کا شوق ہے، تو آپ کا فیس بک پیج کھلے گا تو مارکیٹنگ ہوگی اور آپ کے سامنے کپڑے پیش کیے جائیں گے. آپ کی آزادی متاثر ہے.
آپ آزادانہ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو کوئی اور فیصلہ لینے پر مجبور کرتا ہے، پرومپٹ کرتا ہے، آئیڈیا دیتا ہے، اور بار بار آپ اس کی طرف جاتے ہیں، خریدتے ہیں تو وہی خریدتے ہیں جو وہاں بتایا جاتا ہے، اور آپ کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو وہی بات کرتے ہیں جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھا ہے کہ اس بیماری کا یہ علاج بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ اور ہم آزاد نہیں رہے، ہم سب کی آزادی اس وقت مجروح ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم پورے انسان ریڈیوز ہو گئے نمبر پر۔ ہماری پہچان امین الحسن کی اور عبدالعزیز صاحب کی اور عمران اللہ صاحب کی یہ نمبر نہیں ہے، یہ پہچان نہیں ہے، پہچان ہے فون نمبر۔ آپ کا فون نمبر اگر ہے گورنمنٹ کے پاس تو آپ کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، ساری ڈیٹیلز معلوم ہے۔ آپ کا ایک آدھار کارڈ ہے، وہ ایک کافی ہے، تو معلوم ہوگا کہ آپ کے بینک کا اکاؤنٹ کہاں ہے، آپ کے پاس کتنا پیسے ہے، آپ راشن کیا لیتے ہیں، آپ کپڑا کیا خریدتے ہیں، گورنمنٹ کے اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ہر چیز کی تفصیل صرف آدھار نمبر سے معلوم کیا جاتا ہے۔ پھر ہر جگہ ہم اپنے بایو میٹرکس دیتے ہیں، ہماری کوئی آزادی باقی نہیں رہی۔ یہ انڈیویجول چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فنگر پرنٹس اور آنکھوں کے اندر جو نقشہ بنایا ہے وہ انڈیویجول ہے، ہر فرد کا یونیک ہے، لیکن ساری چیزیں اس وقت گورنمنٹ کے کنٹرول میں۔ آپ آزاد نہیں ہیں۔ یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں انسان کا صرف ایک نمبر ہے۔ ہندوستان میں تو ابھی کہاں 5-6 نمبر ہیں، ہمارے پاس فون نمبر الگ ہے، پین نمبر الگ ہے، ہمارے پاس آدھار نمبر الگ ہے۔ باقی دنیا میں تو ایک نمبر میں آپ کو سمٹ دیا گیا، اور اب کہاں ہی دنیا میں اسے ٹریس کیا جاتا ہے۔ آپ کی کوئی آزادی باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ اب آپ کے ذہن میں خیال ڈالا جا سکتا ہے، اسے وائس آف گاڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ باتوں کو سنتا ہے، پھر وہ بات جو ہے کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے، پھر اس کے بعد برین کی طرف وہ جاتی ہے، اور برین میں کہیں آپ کو وہ آئیڈیا ہوتا ہے جو آپ سنتے ہیں۔ میری تقریر سن رہے ہیں تو پہلے تو یہاں آپ کو کلیش ہو رہا ہے، میری آواز یہاں ٹکراتی ہے، پھر برین میں جانے کے بعد آپ کے ذہن میں مان لیں کہ ریلیجن کا ایک حصہ ہے، خانہ ہے، تو اسی جگہ جا کر میری باتیں آپ کو وائبریٹ کرتی ہیں۔ اب الٹا یہ کیا جا رہا ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی بھی آئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ 1991 میں عراق پر جو حملہ ہوا، اس زمانے میں CIA نے، یہ یوٹیوب میں موجود ہے، کہ وائس آف گاڈ کے نام سے ایک آئیڈیا کسی کے ذہن میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ تجربے ہیں، ابھی تجربے کیے جا رہے ہیں کہ ایک آئیڈیا ذہن میں ڈال دیا جائے، پھر وہ آئیڈیا جو ہے پھیلتے ہوئے آپ کے کانوں سے آ کر ٹکرائے، اور پھر آپ کے کانوں میں آواز آنے لگے، کوئی کہہ رہا ہے آپ سے کہ یہ کرو۔ یعنی CIA نے یہ تجربہ کیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس وقت امریکہ سے نہیں لڑنا چاہیے، آرمز کو سرنڈر کر دو، اور اس طرح سے جنگ جیتنے میں ان کو آسانی ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں آج کل اویلیبل ہیں کہ کس طرح سے آپ کے اندر تھاٹس کو پلان کیا جا سکتا ہے، خوابوں کو پلان کیا جا سکتا ہے، امیجز کو آپ کے ذہن کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ انسان کی آزادی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب انسان جو ہے وہ کرنے لگتا ہے جو دنیا چاہتی ہے، ان کے ذہنوں کے اندر وہ باتیں پیوست کرتے ہیں، وہ باتیں ان کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح سے انسان سوچنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے۔ کسی زمانے میں بلکہ آج تک بھی اس کو بیماری کہتے ہیں۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے اسے سنائی دے رہا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے، ساس اسے کچھ کہہ رہی ہے، نند اس کے خلاف ایکٹنگ کر رہی ہے، اس کا باس اسے کچھ بول رہا ہے، تو اسکیزوفرینیا بیماری کہتے ہیں۔ جو آدمی کو نہیں ہے وہ دکھائی دینے لگے، سنائی دینے لگے۔ اب دکھائی دیا جا سکتا ہے، سنائی دیا جا سکتا ہے، وہ امپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے۔ مائکرو ویو جو آپ استعمال کرتے ہیں آون میں، مائکرو ویو، ان مائکرو ویوز کے ذریعے سے کوئی تھاٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس پر کام ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا بڑا سیریس پرابلم ہے۔ ایک پرابلم تو میں نے بتایا کہ ملک میں جو کچھ صورتحال ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں خود ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، جو ڈیپلی انڈلج رہتے ہیں، رات میں 2-2 3-3 بجے تک انہیں اسی گیجٹ میں، فون میں وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ تعلیم سے دلچسپی کم ہے، کمانے سے دلچسپی کم ہے، ماں باپ کی بات سنتے کم ہے، مذہب سے ان کی دلچسپی کم ہے، اس لیے کہ ان کا جو اٹینشن اسپین ہے، کسی بات کو سننے کا جو وقفہ ہے۔ پہلے زمانے میں رات کے 1-2 بجے تک تقریریں ہوتی تھی، میلاد کے جلسے ہوتے تھے، لوگ بیٹھ کر سنتے تھے، 1 گھنٹے کی تقریر لوگ سن سکتے تھے۔ لیکن جب سے یہ آ گیا ریلز، 1 منٹ کا ریل، 30 سیکنڈ کا ریل، 2 منٹ کا ریل، اب جب بچے گھمانے لگتے ہیں کہ پہلے تو ایک جوک دیکھ لیا، 1 منٹ میں آگے ہٹا دیا تو سوئٹزرلینڈ کا ایک نقشہ آ گیا، پھر آگے ہٹا دیا تو ایک گانا آ گیا، پھر آگے ہٹا دیا تو کرکٹ میچ آ گیا، پھر آگے ہٹا دیا تو ایک جوک آ گیا۔ 1 منٹ کے اندر، 1 منٹ کے اندر جس طرح سے ہم ریلز کو آگے کرتے ہیں، اس کا نقصان یہ کہ ہمارا ذہن، خاص کر بچوں کا ذہن، کسی موضوع پر 2-4 منٹ سے زیادہ سن نہیں سکتے۔ آپ بٹھا کر نصیحت کرنا چاہیں، جمعے کے خطبے میں مولانا کچھ کہنا چاہیں تو ان کی کوئی دلچسپی ہی
نہیں اس لیے کہ 20-25 منٹ سن نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے کوئی کتاب, سیریس کتاب اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ وہ ایک منٹ کے اندر جس طرح سے ریلز کو گھمانے کے عادی ہو گئے, اس طرح سے ان کا ذہن فوکس ختم ہو گیا. یہ کوئی مورل پرابلم نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ پیورلی مینٹل پرابلم ہے, بایولوجیکل پرابلم ہے جس سے ہمارے بچے گزر رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی ختم, ان کا پوٹینشیل ختم, ان کا فوکس ختم, اور وہ جو کچھ بننا چاہتے ہیں بن نہیں سکتے اگر اس پر کنٹرول نہیں ہو. جو بچے اسے کنٹرول کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سلامت روی پائی جاتی ہے, ان کے اندر اسٹیبلٹی پائی جاتی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے رمضان کو کیسے دیکھیں. رمضان اصل میرا موضوع ہے, حالات حاضرہ میرا موضوع نہیں ہے. رمضان میں اب کیسے ہم اپنی شناخت کو ریکور کریں, کس طرح سے ہم اسے دریافت کریں. ہماری روحانیت ختم ہو رہی ہے, ہماری مادیت بڑھ رہی ہے, ہم انسان ہونے کے ناطے مشین بن رہے ہیں, ہم ایک نمبر بن رہے ہیں, مشینی زندگی ہماری ہو رہی ہے, ہمارے خیالات جذبات مشینی ہوتے جا رہے ہیں. تو کیسے ہم واپس اپنی انسانیت کی بازیافت کریں, کیسے ہم اسے ری ڈسکور کریں اپنی اسپرچویلٹی کو. اس لیے کہ ہمارا اصل وجود تو روحانی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح سے نوازا ہے, اور یہ روح جو ہے قیامت تک رہے گی, جنت میں جا کر بھی رہے گی. یہ جو جسم ہے اس کی زندگی عارضی ہے, 50 سال 60 سال 70 سال, اس کے بعد ہم اس فزیکل ایگزسٹنس کو یہاں چھوڑ کر اسپرچول ایگزسٹنس کو لے جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ماں باپ بھی اور ہم بھی اس پر توجہ ہی نہیں دیتے. جب بچوں کی تعلیم کا زمانہ آتا ہے تو ہماری ساری توجہ ان کے فزیکل ایگزسٹنس پر ہے. وہ کھائیں, وہ پہنیں, وہ اچھے کپڑے پہنیں, ان کے شوز اچھے ہوں, ان کے بال اچھے ہوں, ان کے بیگ اچھے ہوں, اور ساری چیزیں ہمارے ان کے فزیکل ایگزسٹنس پر ہیں. ان کے اسپرچول ایگزسٹنس پر اور ان کی روحانی وجود پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ روحانیت کو پائیں اور ان کی روح مضبوط ہو, اور ایک اچھی روح کو, ایک خدا سے راضی روح کو, اور خدا نے ہمیں جیسے کچھ چاہا ہے ویسے زندگی بسر کر کے ہمارے بچے اور ہم روح کو خدا کے پاس لے جائیں. یہ ہمارے تصور میں نہیں ہے. ہم اپنے جسم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں, شادی بیاہ اور جتنی چیزیں ہماری زندگی میں, اس پر ہماری توجہ صرف فزیکل ایگزسٹنس پر ہے. انٹرنل ایگزسٹنس, اسپرچول ایگزسٹنس, روحانی وجود, اسے رمضان میں کیسے دریافت کریں, یہ میرا موضوع ہے. تو میں نے پہلے پس منظر اس کو آپ کو بتایا. اس کا سلیوشن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں بہت ہی خلجان محسوس کرتے تھے. آپ کو بھی کچھ پریشانیاں ہو رہی تھیں. جب آپ 35 برس کے تھے اس وقت تو آپ کا ذہن بہت ہی متاثر تھا, حالات پر غور کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ دنیا کیسے چل رہی ہے, اور لوگ ہیں کہ شرک کے اندر مبتلا ہیں. یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اور آپ کا ذہن کہتا تھا کہ خدا نے بنائی ہے, لیکن وہ خدا کون ہے, وہ ہم سے چاہتا کیا ہے, اس کی مرضی کیا ہے, ہم مرنے کے بعد جانے والے کہاں ہیں, اور وہاں جائیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا. اس طرح کے کوشچنس آپ کے ذہن میں تھے کہ یہ اس دنیا میں جتنے غلط چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. خدا تو اصل میں ایک ہے, اس پوری کائنات خدا ہے. وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, وہ چاہتا کیا ہے, اس کی مرضی کیا ہے, ہم اس کی مرضی کے مطابق کیسے زندگی بسر کریں. ایک کوشچن آپ کے ذہن میں بار بار دوڑ رہا تھا. دوسرا کوشچن تھا معاشرے پر. جب آپ دیکھ رہے تھے تو معاشرے کے اندر جو برائیاں تھیں, جو مسائل تھے, اسے دیکھ کر آپ کرتے تھے, آپ کے دل کے اندر تکلیف ہوتی تھی, آپ خلجان محسوس کرتے تھے, آپ دل کے اندر ایک تنگی محسوس کرتے تھے. لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, قتل و غارت گری ہو رہی ہے, بچوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے, کمزوروں کا حق مارا جا رہا ہے. بزنس میں جو ہائر پارٹنر ہوتا ہے وہ لوئر پارٹنر کو کمزور پارٹنر کا حق نہیں دے رہا ہے. اور کوئی آدمی مر جائے تو اس کی میراث کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ اگر باپ مر جائے اور اس کی جو ہے دوسری بیوی ہو جو سوتیلی ماں ہو, تو سوتیلی ماں کو بھی میراث کی طرح بچے اڈاپٹ کر لیتے تھے, حاصل کر لیتے تھے. عجیب و غریب صورتحال معاشرے کے اندر تھی. اس معاشرے کے مسائل کے بارے میں آپ سوچتے تھے کہ ان معاشرے کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے, اور اس معاشرے کو صحیح راہ کیسے میں دکھاؤں, کیسے صحیح دشا دکھاؤں. یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ہم میں سے ہر فرد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے, یہ درد ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ آج ہمارا ملک جن مسائل سے گزر رہا ہے, اس مسائل سے میں کیسے نجات دلاؤں, کیسے اس پریشانی سے نجات دلاؤں. اور انسان جن مصیبتوں کا شکار ہے, جس کشمکش میں وہ مبتلا ہے, اس سے میں کیسے انسانوں کو راستہ دکھاؤں. شرک بھی یہاں موجود ہے. یہاں لڑکیوں کا ایبارشن بھی ہو جاتا ہے, جسے فیمیل فیٹیسائڈ کہتے ہیں. یہاں عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں. یہاں غریبوں کو کمانے کا حق موجود نہیں ہے. ایکول اپرچونٹیز موجود نہیں ہے. یہاں انسانوں کے درمیان اونچ اور نیچ کا مسئلہ ہے. کوئی اعلیٰ
کوئی اشرف ہے تو کوئی ادنا، کوئی ارذل ہے، کوئی اپر ہے تو کوئی لوئر ہے. کتنے مسائل اس ملک میں ہیں. نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں، ڈائریکشن لیسنس کا شکار ہیں. ان مسائل کے بارے میں اگر ہمارے اندر درد نہیں ہے تو ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہی درد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے اور 35 برس سے لے کر 40 برس کی عمر تک 5 سال مسلسل یہی فکر تھی اور ستائے جا رہی تھی یہ فکر. اور آپ سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اور خدا سے لو لگاتے تھے، لیکن ابھی راستہ کلیئر نہیں تھا. آپ کو ابھی شرح صدر نہیں تھا، آئیڈیا کی کلیئرٹی نہیں تھی. ایک بوجھ تھا کہ کیسے میں دنیا کو ان مسائل سے نجات دلا سکوں. ایک بڑی پریشانی تھی جس سے آپ گزر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ غار حرا میں تشریف رکھتے تھے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ایک رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسائل کا حل پیش کر دیا اور قرآن نازل کر دیا. اور قرآن نازل کرنے کے ساتھ زندگی کی راہ روشن ہو گئی، کشادہ ہو گئی زندگی کی راہ، مسائل حل ہونے لگے اور خود آپ کی ذات کے اندر بھی روشنی آ گئی، دل کے اندر خوشی آ گئی، دل کے اندر کشادگی آ گئی. رمضان آتا ہے تو کیا ہمیں بھی اس ملک کے حالات کو حل کرنے کے لیے روشنی نظر آتی ہے؟ رمضان آتا ہے تو کیا ہمارے من کے اندر بھی روشنی آتی ہے؟ کیا وہ خوشی آتی ہے؟ کیا وہ سرور ہم پاتے ہیں؟ کیا وہ سینہ کشادہ ہونا، وہ احساس ہمارے اندر ہے؟ یا بس رسمی طور پر رمضان آتا اور چلا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. آپ انسانیت کے درد کا بوجھ لے کر چل رہے تھے، اتنا بوجھ جیسا کہ آپ کی کمر توڑ رہا تھا، اس بوجھ کو ہم نے اتار دیا. دنیا کے مسائل کا حل ہم نے آپ کو بتا دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور پھر ہم نے ایک ایسا کلام دے دیا اور ایک ایسی دعوت دے دی، ایک ایسا مشن دے دیا. اس مشن کو لے کر آپ مکے میں چلتے پھرتے ہیں تو ہر طرف آپ چرچے کا موضوع بنے ہوئے ہیں، آپ جو ہے ٹاک آف دا ٹاؤن بنے ہوئے ہیں. آپ جن نکات کو قرآن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ زیر بحث بن چکا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کہا کہ اس کی تفسیر الگ الگ ہے. 2 مرتبہ کیوں یہ بات آئی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تاکید کے لیے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں، بعد نہیں ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. دونوں ملے جلے ہیں. ایک طرف پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، اور دوسری طرف اس کے سلوشنز موجود ہیں. دونوں آپس میں گتھم گتھائیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اٹ از یور ڈیوٹی کہ دونوں کو الگ کریں، مسائل کو الگ کریں، سلوشن کو الگ کریں. مسائل کا رونا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، مسائل کے اندر سے سلوشن کو نکالنا یہ قرآنی طریقہ ہے. تو کہا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی یہ قانون ہے کہ چیلنجز جب آتے ہیں تو اس کے بیچ میں ہم اپورچونٹیز پیدا کرتے ہیں. جب بڑے بڑے چیلنجز آتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ مواقع رکھتا ہے آپ کی ترقی کے لیے، امت کی ترقی کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے. اس ملک میں مواقع پیدا ہو رہے ہیں. جتنے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں انہی چیلنجز کے اندر وہ پنہا ہے، وہ پوشیدہ ہے کہ یہ موقع ہے اسلام کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنے کا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دوسری مرتبہ اس لیے دہرایا گیا، پہلی مرتبہ اللہ نے کہا یہ پرنسپل ہے، یہ اصول ہے. دوسری مرتبہ کہا اب تمہارا کام ہے کہ چیلنجز کے بیچ میں اپورچونٹیز کو تلاش کرو، مشکلات میں کے بیچ میں سلوشن کو دریافت کرو، تنگیوں کے بیچ میں آسانی کو دریافت کرو. یہ تمہارا کام ہے. ہم نے تو کتاب دے دی ہے، ہم نے تو نور نازل کر دیا ہے. اب اس نور کی روشنی میں تمہارا کام ہے. ہندوستان کے مسائل ہیں اس کا حل ہم پیش کر سکتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر مسائل ہیں اس کا حل ہم دریافت کر سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایشوز ہیں ان کا حل ہم دریافت کر سکتے ہیں، ہمارے نوجوان بچوں کے پرابلمز ہیں ان کا حل ہم دریافت کر سکتے ہیں. جبکہ ہمارے پاس واضح روشنی آ گئی ہے. غار حرا کو جبل نور کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تعبیر یہ ہے کہ اس زمانے میں حاجی حضرات مکے سے جب مینا کی طرف جاتے تھے تو راستہ بتانے کے لیے وہاں چراغ رکھے جاتے تھے. تو حاجیوں کو اندھیرے میں معلوم ہوتا تھا کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانا ہے، تو اس لیے اس کا نام جبل نور پڑا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور، وہاں چراغ اور روشنی رکھی جاتی تھی. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. رمضان المبارک کی مقدس رات تھی. وہ رات وہی رات ہے جسے ہم آخری عشرے میں تلاش کرتے ہیں.
وہ 21 تھی کہ 23 تھی کہ 25 تھی کہ 27 تھی کہ 29 تھی، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن کوئی مقدس رات تھی رمضان کی۔ اس رات میں نور نازل ہوا، حضرت جبرائیل آئے، قرآن نور ہے، نور لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر منور ہو گیا وحی کو پانے کے بعد، اس لیے وہ جبل نور ہے، نور ہی نور ہے اس رات میں، ہر طرف سے نور ہے۔ کیا ہم تاخراتیں جب مناتے ہیں تو اس نور کو ریئلائز کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے سینے میں نور محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اطراف میں نور محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی فکر کے اندر وہ نور محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہے کہ غور کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تختی دکھائی اور کہا کہ پڑھو اس کو، اقرا، پڑھو اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تم کہو اور میں پڑھوں، کیوں ضروری ہے؟ تمہارے کہنے پر مجھے تھوڑی پڑھنا ہے، مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ ما انا بقاری کا بعض لوگوں نے مطلب لکھا میں نہیں پڑھنا چاہتا، تم مجھ سے کہتے ہو پڑھو۔ تو پھر کہا کہ اقرا، اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا رب کے نام سے پڑھنا ہے تو میں حاضر ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، پھر اس تختی میں جو آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اور کوزہ رکھا ہوا تھا اس میں وضو کرنا سکھایا، اور جبرائیل نے 2 رکعت نماز پڑھ کے سکھایا کہ نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں قرآن کی آیتوں کو جب ہم اس کے بعد لے کر آئیں گے وحی کی شکل میں، ان آیتوں کو نماز میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ پڑھا کر جب جانے لگے زور سے بھینچا، جب وحی نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پورے جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور ایک خوشی کا عالم تھا، ایک عجیب عالم تھا، ایک بہت بڑی ذمہ داری، انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی تھی۔ دنیا سے اندھیرے کو مٹانا اور نور کو عام کرنا آپ کی ذمہ داری دی جا رہی تھی۔ جب حضرت جبرائیل نے اپنا کام کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ایسا باہر نکل کر دیکھے تو آسمان کی طرف آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پورا آسمان ایک طرف مشرق کی طرف حضرت جبرائیل ہی ہیں، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا وجود، کہا جاتا ہے کہ آپ کے 600 پر تھے۔ وہاں سے جبرائیل نے کہا کہ محمد گھبرائیے نہیں، میں جبرائیل ہوں اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی جانب ادھر تصور کر کے دیکھا تو ادھر حضرت جبرائیل نظر آئے اور کہا کہ محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنایا ہے اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہیں نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ ماجرا ہوا تو آپ نیچے اتر کر آئے، پھر اس کے بعد پھر کبھی غار حرا واپس جانے کا موقع نہیں ملا۔ اس کلام کو لے کر میدان میں آئے، انسانوں کے درمیان گئے اور انسانی زندگی کو آپ نے بدل کر رکھ دیا، لوگوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ مکہ مدینہ نہیں، ساری دنیا کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے نور سے منور کر دیا۔ رمضان کا یہ پیغام ہے کہ پہلے آپ کے ایشوز کیا ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کیجئے، آپ کی پریشانیاں کیا ہیں وہ معلوم کیجئے، آپ کا دل بھیجتا ہے کہ نہیں معلوم کیجئے، آپ کے اندر کوئی تنگی ہے حالات کو لے کر، مسائل کو لے کر، پریشانیوں کو لے کر، تو آپ یہ فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ کیا مسائل ہیں۔ اس کے بعد سلوشن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا اس مبارک رات میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کتاب کے اندر ہر چیلنج کا، پرابلم کا سلوشن موجود ہے۔ تمہاری ذمہ داری فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، آپ اس کا سلوشن دریافت کرو۔ گھر میں آپ کے بچے اطاعت نہیں کرتے اور آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کیسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں اور سکسیسفل نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کرنے سے میں سکسیس ہو سکتا ہوں۔ آپ کے گھر میں میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، آپس میں جھگڑے ہیں، تو قرآن سے معلوم کرنا پڑے گا کہ کیسے محبت زوجین کے درمیان پیدا کی جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ایشو ہو تو قرآن کی طرف جا کر دیکھنا چاہیے کہ کمیونٹی کے اندر فرقہ وارانہ محبت اور ہم آہنگی اور محبت اور دوستی اور یگانگت معاشرے کے اندر کیسے پیدا کیا جاتا ہے، وہ آپ کو قرآن میں جا کر دیکھنا پڑے گا۔ رمضان آ رہا ہے تو ایک بڑا مشن آپ کے سامنے ہے، ایک بڑا پیغام آپ کے سامنے ہے، ایک بڑا کام آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ شعوری طور پر رمضان گزاریں گے ان کے لیے سب سلوشن موجود ہے، جو رسمی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑا فائدہ نہیں۔ رمضان آتا اور جاتا ہے اور لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ثواب پا لیتے ہیں، اس کے علاوہ زندگی میں نہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ملک کے حالات میں تبدیلی آتی ہے، اور چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدل جائیں، چاہتے ہیں کہ کوئی اور بدل دے حالات کو، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہر آنے والے ہم جہاں بھی جاتے ہیں مرکز سے لوگ پوچھتے ہیں امین صاحب حالات کیسے بدلیں گے؟ ہم کہتے ہیں حالات کیسے بدلیں گے جب تک کہ آپ میدان میں اتر کے کام نہیں کریں گے، لوگوں کو ظلم سے روکیں گے نہیں، شرک سے روکیں گے نہیں، بھلائی کا راستہ نہیں دکھائیں گے، حالات کیسے بدلیں گے؟ ہم میدان میں اترے بغیر، بھلائی کا راستہ دکھائے بغیر حالات نہیں بدل سکتے، یہ لکھ کر رکھ لیجئے۔ اور حالات بدل سکتے ہیں اسی وقت جس وقت آپ میدان میں آئیں گے اور قرآن کو لے کر آئیں گے اور انسانیت کے لیے انسانیت کا پیغام دیں گے، تب حالات بدل سکتے ہیں۔ رمضان یہ واضح پیغام لے کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ میری گفتگو کا پہلا پورشن تھا، یہ فرسٹ ہاف تھا۔
اب سیکنڈ ہاف میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. 4 پوائنٹ فارمولا آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 اسپرچولیٹی، روحانیت کیسے ہم پیدا کریں، اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا. نمبر 2 مینٹل ہیلتھ، یعنی ذہنی صحت رمضان میں ہم کیسے بہتر بنائیں، اس پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں گا اور تفصیل سے بات کروں گا. تیسری چیز ہے ہیلتھی ہیبٹس، اچھے عادت و اطوار، صحت مند عادت و اطوار ہم اپنے گھروں کے اندر کیسے پرورش کریں، اس پر میں گفتگو کروں گا. اور آخر میں ہیومینٹی، یعنی انسانیت کی فکر کیسے کریں، رمضان ہمیں کیسے سکھاتا ہے، اس پر میں بات کروں گا. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے لوٹنے کے بعد ان 4 موضوعات پر گھر میں اطمینان سے بیٹھ کر منصوبہ بنائیے کہ ان 4 پہلو سے ہم کیسے رمضان کا استعمال کریں. نمبر 1 ہے اسپرچولیٹی. اسپرچولیٹی کا مطلب ہے روحانیت. روحانیت کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو روح ہے، ہمارے اندر جو آتما ہے، ہمارے اندر کی جو اسپرٹ ہے، وہی اصل وجود ہے. اور انسان جب تک نیک کام نہیں کرتا، خدا سے لو نہیں لگاتا، ہمارے اندر کی آتما بیمار رہتی ہے، ہماری روح بیمار رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم بہت توانا ہو، ہماری خوراک بہت اچھی ہو، لیکن اندر سے روح لاغر ہے، اس لیے کہ خدا سے تعلق نہیں ہے. خدا سے تعلق جوڑے بغیر ہماری روح مضبوط نہیں ہوتی ہے. اور خدا سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین مہینہ جس میں ہمیں انکریج کیا جاتا ہے، اور ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے تعلق پیدا کریں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں خدا سے ہمارا تعلق بڑھ جاتا ہے. ہم خدا سے زیادہ قریب ہونے لگتے ہیں اور خدا سے ہماری محبت بڑھ جاتی ہے. اور رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ تقوی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہا گیا کہ تقوی پانا ہے. اور تقوی اسپرچولیٹی ہے، تقوی روحانیت ہے. ہماری روح کے اندر ایک چوکنا ہونا، ہمیں اپنے آپ کو بچانا، آخرت میں ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں، اس آئیڈیا کا نام تقوی ہے. تقوی کا ترجمہ بعض لوگوں نے انگریزی میں کیا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے. وہ یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اس جگہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کا مطلب ابھی تو کوئی قرآن ہی نہیں پڑھا، کوئی آدمی کافر ہے جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو متقی کیسے ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے اس میں ہدایت ہے کا مطلب، متقی کا مطلب ترجمہ کیا ہے. آپ جا کر اٹھا کر دیکھ لیجئے، مرمڈک پکتال نے یہ ترجمہ کیا ہے، مصطفیٰ خطاب نے یہ ترجمہ کیا ہے. وہ ترجمہ یہ ہے کہ دس بک از اے بک آف گائیڈنس فار دوز ہو آر مائنڈ فل. ترجمہ ہے مائنڈ فلنس، یعنی جو آدمی عقل سے کام لے، شعور رکھتا ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو. جیسے دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک کے کھمبے پر لکھا ہوتا ہے بیویئر ہائی وولٹیج شاک لکھا ہوتا ہے. جو آدمی بیویئر اور اویئر ہو کر زندگی بسر کرے، محتاط زندگی بسر کرے، اپنے انجام پر نگاہ رکھے، بیوی سے جو جملہ کہتا ہے یہ جملہ اس کے دل کو توڑے گا کہ پیار پیدا کرے گا. جو اویئر ہوگا وہی متقی ہوگا. بچوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے جو آدمی غصے میں برس پڑے گا وہ عقل مند نہیں، اس لیے کہ اویئر نہیں ہے. جو آدمی اویئر ہوگا وہ بچوں سے بات کرتے ہوئے دیکھے گا کہ میرے ان جملوں کے نتیجے میں میرے بچے بنیں گے کہ بگڑیں گے. آپ جو دنیا میں ڈیلنگ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس میں بیویئر رہیں، کانشیس رہیں، مائنڈ فل رہیں کہ یہ بزنس میں جو کر رہا ہوں اس میں دھوکہ تو نہیں ہے، اس میں جو ہے کوئی حرام کام تو نہیں ہے. جب یہ اویئرنس ہوگا تو آپ متقی ہوں گے. جب یہ اویئرنس نہیں ہوگا تو شیطان اس میں غالب آ سکتا ہے. اویئر ہونا، چوکنا رہنا، محتاط رہنا، انجام پر نگاہ رکھنا، اپنے آپ کو بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، غلط کام سے بچانا، یہ ہے تقوی، یہ ہے روحانیت. رمضان میں یہ روحانیت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ روحانیت کیسے ہوتی ہے؟ مائنڈ فلنس کا ایک معنی ہے مائنڈ کو آپ اپنے ہتھیلی پر رکھیں اور دیکھتے رہیں اس میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں. آپ اپنے سر کے اندر جو دماغ ہے اسے ہتھیلی میں رکھ کر محسوس کیجئے. جنسی جذبات غلط طریقے سے ابھر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنسی جذبہ غلط ابھر رہا ہے، اسے مجھے روکنا چاہیے. کیسے ہوتا ہے؟ رمضان میں ہمارا مائنڈ فلنس ایسے بڑھتا ہے کہ بھوک لگتی ہے، ہمیں برین کے ایک حصے میں بھوک لگتی ہے، کھانا بھی سامنے رکھا ہوا ہے، یہاں بھوک لگ رہی ہے، وہاں کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن کھانا نہیں کھاتے. اسی کا نام ہے مائنڈ فلنس. اسی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں کھانا نہیں کھانا ہے. پانی کی پیاس لگ رہی ہے، برین کے اس حصے میں پیاس لگ رہی ہے، ہمیں معلوم ہے، اور وہاں پانی رکھا ہوا ہے اور کوئی آدمی گھر میں موجود نہیں ہے، تنہا ہوں میں پی سکتا ہوں، لیکن مائنڈ فلنس، آئی ایم لوکنگ ایٹ مائی مائنڈ، میں اپنے ذہن کو دیکھ رہا ہوں. پانی کی پیاس ہو رہی ہے، پانی موجود ہے، لیکن مجھے خدا کے لیے پانی نہیں پینا ہے. یہ جو مائنڈ فلنس رمضان پیدا کرتا ہے، رمضان کے بعد جو بھول کیوں جاتے ہیں، معاملات میں بھول کیوں جاتے ہیں، غصہ کیوں اتنا جلدی آ جاتا ہے، کیوں جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں جلدی دوسروں سے جھگڑا کر لیتے ہیں، کیوں غلط کاموں میں ہم چلے جاتے ہیں،
کیوں ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اگر مائنڈ فلنس ہوتا، تقویٰ کا رویہ ہوتا اور ہم شعور کی زندگی بسر کرتے، کانشیس زندگی بسر کرتے، تو ہم وہ کام نہیں کرتے جو غلط کام ہم کر جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ رمضان اسپرچویلٹی کو ڈیولپ کرنے کا مہینہ ہے، روحانیت کو پروموٹ کرنے کا مہینہ ہے۔ روحانیت کو پروموٹ کرنے میں سب سے اہم کام مائنڈ فل رہیں کہ کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو، کوئی غلط بات ہم سے نہ نکلے، کوئی غلط رویہ ہمارا نہ ہو، ہم سب کے لیے محبت نثار کرنے والے ہوں، ہم ایثار کرنے والے ہوں، ہم سب سے محبت کرنے والے ہوں، ہم سب کے خیر خواہی کرنے والے ہوں۔ یہ پیدا کرنا گویا خدا سے لو لگانے کے نتیجے میں بندوں کے لیے انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ خدا سے آپ لو لگائیں اور بندوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں تو آپ کی روحانیت نہیں ہے۔ تو روحانیت پیدا کرنے کے لیے رمضان میں ہم تھوڑا سا پہلے اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، وقت جب ملتا ہے تو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور بندوں کو اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے۔ جن کو شعور نہیں ہے وہ ان سب معاملات میں الجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لو لگانا ہے۔ جس مسجد میں ہم جاتے ہیں اس مسجد میں جتنی رکعتیں ہوتی اتنی رکعتیں نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ اصل میں اللہ سے محبت ہے۔ جو بحث و مباحثے میں الجھتے ہیں وہ دراصل انہیں اسپرٹ کو پاتے ہی نہیں، تقویٰ کے اسپرٹ کو۔ ان کا مزاج جھگڑا کرنے کا ہوتا ہے۔ اس رمضان میں اس جھگڑے میں مت جائیے۔ آپ جس مسلک کے پابند ہیں اس کی پابندی کیجئے، یا جو مسجد میں جا رہے ہیں وہاں جائیے، نماز پڑھیے، اور اس بحث میں مت الجھیے یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے۔ سب صحیح ہے، آپ کا من جو چاہے۔ 20 رکعت سے آپ کا من نہیں بھرا، اٹھ جائیے تہجد میں 8 رکعت اور پڑھیے۔ اور بھی آپ کا جی چاہتا ہے تو سونے سے پہلے اور 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ کون منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے؟ یہ سب نفل نمازیں ہیں۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، جتنا قرآن کی تلاوت کریں گے، جتنے سوز و گداز کے ساتھ آپ نمازیں پڑھیں گے، اتنا آپ کی اسپرچویلٹی بڑھے گی۔ اس لیے اس مہینے کو بحث و مباحثے کا مہینہ نہ بنائیں، آپ ہرگز نہ الجھیں۔ لوگ کہیں تو کہیں بھائی ہمارے کان بند ہیں، ہمیں کیا کرنا ہمیں معلوم ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم جتنی بھی نمازیں پڑھیں ہمارا من بھرتا نہیں، تم ہمیں یہ سب پٹی نہ پڑھاؤ، اور کوئی مسئلے کی جھگڑے میں مت جائیے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، ہرگز اس میں مت جائیے، اس لیے کہ ہاں آپ اور دوسرے لوگ عالم نہیں ہیں۔ جن کا علم سچا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ کبھی اس طرح کے ایشوز میں تنگی آپ نے پیدا نہیں کی۔ امت کے اندر آپ نے وسعت پیدا کی، جس کی عمر جیسی ہے، جس کی صلاحیت جیسی ہے ویسے وہ نمازیں پڑھیں، جتنا چاہے رمضان میں لو لگائیے، محبت کیجیے خدا تعالیٰ سے۔ اس کا ذریعہ ہے نماز، اس کا ایک میتھڈ ہے نماز۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں اسپرچویلٹی بڑھانے کا ایک طریقہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن سوز و گداز سے پڑھیے، ایسا پڑھیے کہ رقت طاری ہو، ایسا پڑھیے کہ اب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں وحی نازل ہو رہی تھی، اس طرح سے آپ محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایڈریس کر رہا ہے، آپ کا نام لے کر کہہ رہا ہے، یہ کرو یہ کرو، جاؤ دنیا میں مسائل پیدا ہو گئے، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو انذار کرو، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف پیدا کراؤ، فلاں کرو فلاں کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایڈریس کر رہا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے۔ اگر توفیق ہو جائے تو ایک صفحہ آدھا صفحہ ترجمہ سے پڑھ لیجئے۔ گاڈ از ایڈریسنگ یو، اللہ تعالیٰ نے خط لکھا ہے آپ کو، آپ اس خط کو پڑھیے، آپ کو کچھ پیغام دے رہا ہے، کچھ میسیج دے رہا ہے۔ یہ ہے روحانیت کے خدا کو پہچاننا، خدا کی بات کو سمجھنا، یہ روحانیت ہے۔ رمضان المبارک میں روحانیت کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ روحانیت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے دعائیں کیجئے، کثرت سے دعائیں کیجئے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں سے پوچھا کہ تم کتنے گھنٹے دعا کر سکتے ہو، تو لوگوں نے کہا 5-10 منٹ کے بعد ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم 21ویں تاخیرات کو جو دعا کرتے ہو وہی 23 میں، وہی 25 میں، وہی 27 میں، وہی 29 میں کرتے ہو، یا 21 میں جو دعائیں کی اس سے مختلف اب تم 23 میں کرتے ہو؟ کہنے لگے امین صاحب ہم کو آتا ہی نہیں، ہم 5-10 منٹ کی دعا کرتے ہیں، اور 21 میں جو دعا کی وہی کاپی پیسٹ 23 میں، وہی کاپی پیسٹ ہم نے 25 میں دعا کر دی۔ دعا کیجئے، دعا کرنا سیکھیے۔ بے شمار کتابیں اویلیبل ہیں، نیٹ میں جائیے تو دعائیں آپ کو ملتی ہیں، دعاؤں کے مجموعے ملتے ہیں، ان کو اٹھائیے، رمضان میں پڑھیے 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 ان کتابوں کو۔ اور میں نے جیسے کہا کہ 5 کتاب جمع کر لیں الگ الگ، تو 21 کو پوری دعا کی کتاب 21ویں تاخیرات کو ختم کر دیجئے۔ ایک رات 23ویں رات کو ایک دوسری کتاب پڑھ دیجئے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ایسی ایسی دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، جو قرآن کی دعائیں ہیں، خوب کثرت سے پڑھیے اور دعاؤں کو یاد کیجئے۔
تاکہ اگر قرآن کی دعائیں اور حدیث کی دعائیں یاد ہو جائیں تو ہم اپنی نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں. ہماری نمازیں طویل ہو سکتی ہیں. ہم تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو 5-10 منٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہ صورتیں یاد ہیں اور نہ ہمیں دعائیں یاد ہیں. صورتیں یاد کیجئے، دعائیں یاد کیجئے، آٹومیٹیکلی آپ کی نمازیں لمبی ہو جائیں گی اور آپ لمبی نماز پڑھنے کے عادی ہوں گے. روحانیت کو پروان چڑھانے کا سب سے بہترین موقع ہے، سیزن ہے. اس سیزن سے جو آدمی فائدہ نہیں اٹھایا وہ محروم انسان ہے. اور مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے شہر کے بارے میں، آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن میں دوسرے شہروں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں رمضان کھانے پینے کا مہینہ بن گیا، رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا اور عورتیں مارکیٹ میں نظر آتی ہیں. خدا را یہ کام نہ کیجیے، جو خریدنا ہے رمضان سے پہلے خریدیے، اور اگر نہ بھی خریدیں تو عید ہو جائے گی. اصل عید تو رمضان آپ نے روحانیت پیدا کر لی تو وہی سب سے بڑی عید ہے. رمضان کی روحانیت کا قتل کر کے اچھے کپڑے پہن کر عید منانے کا فائدہ کیا ہے؟ رمضان کی راتیں بازار میں گھومنے کے لیے نہیں، جو کرنا ہے سودا سلف خریدنا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، شوز خریدنے ہیں، رمضان سے پہلے سب کچھ کر لیجئے. رمضان کے مہینے میں یا تو آپ اسکول کالج جائیں گے یا آپ اپنے آفس میں جائیں گے، عورتیں کچن میں کام کریں گی یا جاب کرتی ہیں تو جاب پہ جائیں گی. یہ ایک کام ہو گیا. دوسرا کام مسجدوں میں گزرے اور تیسرا کام گھر میں گزرے اور چوتھا کام میدان میں سماج میں انسانوں کی اصلاح کے لیے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے میدان میں کام کیجئے. یہ شاپنگ کرنا یہ روحانیت کے خلاف ہے. رمضان میں ایک سوئی سے رمضان میں رہیے. ہاں ضرورت پڑی تو جا کر لے آ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن مارکیٹ کی رونق جو بڑھاتے ہیں یہ غلط کام ہے جو ہماری خواتین کرتی ہیں، مرد لوگ بھی کرتے ہیں. جو شہروں میں دیکھتا ہوں، یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا یہاں کے شہروں میں، تو بہرحال یہ ایک ایسا خیال ہے میرا، بعض شہروں میں نے دیکھا ہے. روحانیت کو بڑھائیے. نمبر 2 ہے مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت. ہر انسان آج کے زمانے میں ذہنی طور پر کچھ نہ کچھ بیمار ہے. کسی کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، کوئی بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی گھٹن کا شکار ہے، کسی کے اندر ایک تکلیف ہے جو کسی سے بیان نہیں کر رہا ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، گھر ہے، کار ہے، بنگلے ہیں، لیکن اندر سے خالی خالی محسوس ہو رہا ہے. ایک ویکیوم ہے اندر، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، زبان نہیں ہے اسے بیان کرنے کے لیے، لیکن فیلنگ سم تھنگ مسنگ ان سائڈ. لوگ کہتے ہیں یہ سب مینٹل ایشوز ہیں لوگوں کے. اور اسی طرح سے اینگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، لوگوں سے نہیں ملنا ہے، تنہائی پسندی ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگنا ہے. یہ سب مینٹل پرابلم ہے، اسٹریس ہے. مینٹل پرابلم کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. رمضان ہمیں اسٹریس فری گزارنا چاہیے. ہمیں سکھاتا ہے رمضان کہ بھوک لگے تو برداشت کر سکتے ہیں، پیاس لگے تو برداشت کر سکتے ہیں. سکھاتا کہ نہیں سکھاتا؟ اسی طرح سے دنیا کی زندگی میں صبح شام ایشوز آتے ہیں، اسی سے تو اسٹریس پیدا ہوتا ہے اور اسٹریس کو ہم برداشت کرنا سیکھتے ہیں. تو رمضان ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے، بھوک برداشت کرنا سکھاتا ہے، پیاس برداشت کرنا سکھاتا ہے، جنسی جذبے پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. نیند آتی ہے رات میں تراویح کے وقت تب بھی ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے رمضان، اور تاخراتوں میں جاگے رہتے ہیں تب بھی ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. تو اسٹریس تو چھوٹے چھوٹے اریٹیشن ہیں، ان اریٹیشن کو آدمی کنٹرول کرے تو انسان جو ہے ہیلتھی لائف زندگی بسر کر سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ کا ایک پرابلم یہ ہے. مینٹل ہیلتھ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ آدمی جب دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے تب وہ مینٹل جو ہے النس کا شکار ہوتا ہے، تب وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے. انسان دیکھتا ہے کہ ان کے پاس اچھی کار ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی تلاش کرتا ہے. ان کا گھر جیسا ہے ویسے میرا گھر کیوں نہیں ہے، ان کے کرٹن جیسے ویسے ہمارے گھر میں کرٹن کیوں نہیں، ان کے گھر میں جو صوفہ بنا ہے میرے گھر میں صوفہ کیوں نہیں ہے. یہ جو کمپیریزن کرنا انسان شروع کرتا ہے، انسان کو اپنی بساط بھر زندگی بسر کرنی چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے بالکل نہیں کرنا چاہیے. شادی میں ہوتا یہ ہے کہ صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے زیور رکھتے ہیں، فلاں رکھتے ہیں. کبھی کبھی مجھے بھی اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں میں شادی کو جانے کا موقع ہوتا ہے تو کوئی تحفہ بھی دینا ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام نہیں ہونا چاہیے. لوگ پوچھیں گے فلاں نے کیا دیا، کہیے کہ کچھ نہیں دیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کیا اس سے ہماری عزت ختم ہو جانے والی ہے. تو آپ یہ مزاج پیدا کیجئے بھائی ہم نے کچھ دیا نہیں، جو دینا ہے آپ چھپا کر دے دیجئے، نام نہیں، نمود نہیں. آپ کے پاس ایک پرانی گاڑی ہے اسی سے جائیے، آپ کا وزن آپ کی گاڑی سے نہیں ہے، بائک سے نہیں ہے. آپ کی شخصیت کتنی پیاری ہے اس سے ہے. ہماری خواتین زرق برق کے کپڑے پہن کر جائیں شادی میں، اس سے ان کے ویلیو نہیں ہے. وہ کتنا اپنے خاندان کی فکر کرتی ہیں، عام دنوں میں خاندان کی کتنی خدمت کرتی ہیں، غریبوں میں کتنا کام آتی ہیں، اس سے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. آپ کی ساڑی سے آپ کے کپڑے سے لوگ کو یاد نہیں کرتے. آپ اپنا مزاج بنائیے کہ ہماری اصل پہچان ہمارا کردار بنے، ہماری اصل پہچان ہماری گاڑی
ہمارا زیور، ہمارے کپڑے نہ بننے پائیں۔ جس دن آپ اپنے آپ کو بری کر لیں گے آپ مینٹل ہیلتھ پائیں گے۔ جب آپ دنیا کی فکر کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، آپ ہر دن بیمار ہوتے رہیں گے اور آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو آپ خوش کر سکیں۔ آپ کچھ بھی دیں، کچھ بھی پہنیں، لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر ایک خامی موجود ہے۔ یہ پیدا کیجئے، اپنے آپ کو ایمانسپیٹ کیجئے، اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے۔ دنیا کو نہیں بتائیے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ کا وجود، آپ کی شخصیت، آپ کی دینداری، آپ کا کنٹریبیوشن سوسائٹی کو، وہی آپ کی پہچان ہو، باقی سب پہچان غلط ہے، نکال دیجئے۔ تو مینٹل ہیلتھ کے لیے تھینکفلنس ضروری ہے، شکر گزاری ضروری ہے۔ اللہ نے مجھے جو دیا اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس 2 کپڑے ہیں، میں مشکور ہوں۔ میرے پاس زیور نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کان تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جسم تو اچھا دیا ہے۔ میرے پاس بڑا بنگلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے جھونپڑی ہے۔ آئی ایم ویری تھینکفل۔ جس دن آپ تھینکفلنس پیدا کریں گے اس دن آپ مینٹل ہیلتھ پا لیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ قرآن کہتا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور شکر گزاری سیکھو۔ رمضان میں بھوکے رہ کر جب کھانا کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ 365 دن ہمیں کھلاتا ہے، 3 وقت کھلاتا ہے، بہت اچھا کھاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ تھینکفلنس، شکر گزاری، یہ ڈپریشن سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے شکر گزاری۔ یہ پیدا کرنا ہوگا آپ کو۔ نمبر 2 مینٹل ہیلتھ۔ نمبر 3 ہیلتھی ہیبٹس، صحت مند زندگی کے رویے۔ اٹھنا کب، سونا کب، کھانا کیسا، یہ ہیلتھی ہیبٹس ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھتے تھے؟ تہجد کو اٹھتے تھے۔ رمضان کیا کرتا ہے؟ ہمیں اسی وقت اٹھاتا ہے، ہیلتھی ہیبٹ پیدا کرتا ہے، اسی وقت ہمیں اٹھاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوتے تھے۔ رمضان میں عشاء کی نماز لمبی ہو جاتی ہے، تراویح کے بعد سونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہیلتھی ہیبٹ، یہ ہیلتھی ہیبٹ ہے آپ کا۔ تو کب سونا، کب جاگنا، کیا کھانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، آدھا پیٹ کھاتے تھے۔ ہم اتنا کھاتے، ساری بیماریوں کی جڑ کھانا ہے۔ جس دن آپ کھانے پہ کنٹرول کریں گے اس دن آپ صحت پائیں گے۔ ہیلتھی ڈائٹ کھانا سیکھیں، ہیلتھی لائف اسٹائل سیکھیں۔ رمضان ہمیں ہیلتھی ڈائٹ سکھاتا ہے، دن بھر بھوکا رہ کر شام میں افطار میں 2 گھونٹ پانی، کچھ کھجور، کچھ پھل۔ لیکن انفارچونیٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جتنا نہیں کھائے دن بھر میں اس کے ڈبل افطار میں کھاتے ہیں، تو روزے کا مقصد ختم ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے ڈائٹس پر کنٹرول کریں، ہم اپنے ہیلتھی ہیبٹس کو پیدا کریں۔ نوجوان رات میں سوتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، یہ ہیلتھی ہیبٹ نہیں ہے۔ ہیلتھی ہیبٹ پیدا کرنے کا رمضان بہترین موقع ہے۔ ایسی پلاننگ کیجئے کہ اب تہجد کے لیے اٹھیں گے رمضان میں، ہم مان لیں کہ صاحب 4:30 بجے 5 بجے اٹھیں گے، 2-4 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد سحری کریں گے، اس کے بعد روزہ رکھیں گے۔ طے کیجئے کہ رمضان کے بعد بھی یہی وقت اٹھنے کا ہو جائے۔ طے کیجئے کہ رمضان کے بعد بھی آپ جاگیں دن میں۔ طے کیجئے کہ رمضان کے بعد آپ جلدی سو جائیں۔ آپ کوئی بھی یہاں ڈاکٹر ہو تو ان سے پوچھئے، انسان کا جو باڈی کلاک ہے، اندر کا ایک کلاک ہوتا ہے، وہ رات کے 11 بجے سے صبح کے 4 بجے تک فنکشننگ کرتا ہے، اور آپ کے صحت کے لیے جو کیمیکلز ریلیز کرنا ہے، اور برین میں سونے کے بعد جو کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ہیلتھی زندگی کے لیے، وہ 11 بجے سے 4 بجے تک کا کام ہوتا ہے۔ جو لوگ رات میں نہیں سوتے ان کو کیمیکل ریلیز نہیں ہوتے، ان کی بیماریاں دور نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ ہے، 11 بجے سوئیے، 4 بجے اٹھیے، پرفیکٹ ٹائمنگ ہے آپ کے ہیلتھ کے لیے۔ تو ہیلتھی لائف اسٹائل، ہیلتھی ڈائٹ، ہیلتھی ہیبٹس کا رمضان ایک بہترین مشق کا زمانہ ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد اسی سسٹم کو آپ کیری کیجئے، آپ کی زندگی میں چینج نہ آئے تو مجھے پھر آپ فون کر کے بات کریں کہ امین صاحب ہم نے تو یہ کیا، ہماری زندگی میں چینج نہیں آئے گا۔ لازماً چینج آئے گا، تبدیلی آئے گی آپ کی زندگی کے اندر، خوشگواری آئے گی۔ کم کھانے، کم سونے، کم بولنے سے انسان بہت اچھا بنتا ہے۔ زیادہ بولنے، زیادہ سونے، زیادہ کھانے سے انسان روحانی طور پر مریض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 اور نمبر 4 ہیومینٹی۔ رمضان ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات سب سے زیادہ کرتے ہیں، افطار کٹ دیتے ہیں، سحری کھلاتے ہیں، کرتے ہیں یہ سب کام۔ ہم انسانیت کی فکر کرتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، اپنوں کو دیتے ہیں، غیروں کو دیتے ہیں، غریب بھی دیتا ہے، مالدار بھی دیتا ہے۔ رمضان ہمیں ہیومینیٹیرین آؤٹ لک سکھاتا ہے۔ اس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس ملک کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم انسانیت نواز بنیں، انسانی دوست نقطہ نظر پیدا کریں، اور انسانوں کے لیے یہاں کے کیا سلوشن ہم پیدا کر سکتے ہیں، یہاں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل ہم پیش کریں۔ پرابلم کیا ہے ہمارا؟ ہم صرف قوموں میں سے قوم بن گئے۔
ہم ملتوں میں سے ایک ملت بن گئے، ہم ذاتوں میں سے ایک ذات بن گئے. ہماری ساری دلچسپی ہمارے مسائل سے ہے، ہماری کوئی دلچسپی اس ملک کے مسائل سے نہیں ہے. اس ملک میں غربت بڑھ رہی ہے، اس ملک میں نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، اس ملک میں عورتوں کی عصمت محفوظ نہیں ہے، اس ملک میں ذات پات کی تقسیم ہے، چھوٹی ذات کے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، کسانوں پر ظلم ہوتا ہے، اور جو ٹرائبلز ہوتے ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر ہم واقعتاً انسانوں کی فکر کریں تو اس ملک میں غربت کے ازالے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا، نوجوانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا، عورتوں کو محفوظ رکھنے انہیں ایمپاور کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا، قوموں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا. رمضان تو ہمیں ہیومینٹی سکھاتا ہے، رمضان ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اور رمضان آئے اور ہمارے اندر انسانیت پیدا نہ ہو، ہیومینٹی پیدا نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ رمضان میں انسانیت کے لیے ہمارا دل دھڑکنے لگے، انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم بےتاب ہو جائیں، مضطرب ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، اور انسانوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے ہو جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے مکے میں. آپ جب نبی بن کر آئے تو بی بی خدیجہ نے کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا کہ آپ کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی جو فکر کرتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں. یہی تو کہا تھا. کیا ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم غریبوں کے کام آتے ہیں، ناداروں کے کام آتے ہیں، معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں؟ کیا معاشرہ میں اس سے جانتا ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں یا قوم کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں؟ اگر ہماری پہچان ہے کہ صرف قومیت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ کوئی اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے، آپ اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں. آپ ساری انسانیت کی فکر کیجئے کہ یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے. قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی امت ہو، لوگوں کی فکر کرنے والے لوگ ہو. ناس کی فکر کرنا، الناس انسانوں کی فکر کرنا، یہ جب کریں گے تو خیر امت ہے. اگر آپ انسانوں کی فکر نہیں کرتے تو خیر امت کا ٹائٹل لائق نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے، ٹائٹل نکال لیا جائے گا. یہ ٹائٹل، یہ بیج اس وقت لگے گا جب آپ ہیومینٹی پیدا کریں گے، ہیومن کنسنٹ پیدا کریں گے، انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کریں گے. اپنی گفتگو کے اختتام پر میں پہنچ گیا. آخر بات یہ ہے کہ معاشرے میں آپ غور سے دیکھیے کہ جماعت اسلامی کیا کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی فرد کو بھی بدل رہی ہے. باضمیر انسان بنے، ایک اچھے مومن بنے، لڑاکو اور جھگڑالو مومن نہ بنے، سینگ دار مومن نہ بنے کہ جس سے دیکھیں سینگ اڑا لیں. آپ ایک بہت شریف النفس، اچھے انسان، باضمیر انسان، مائنڈ فل انسان، پیسفل انسان بنے. جماعت اسلامی کے کاموں کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فرد کی تیاری ہے، ایک ایک فرد کو تیار کرنا. دوسرا جماعت اسلامی کا کام ہے معاشرے کو چینج کرنا، مسلم معاشرے کو بھی چینج کرنا، غیر مسلم معاشرے کے اندر بھی بھلائی پیدا کرنا، امر بالمعروف پیدا کرنا، نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے امت کو تیار کرنا. معاشرے کے جتنے ایشوز ہیں اور جہاں ممکن ہم کام کرتے ہیں، جہاں ممکن نہیں ہے وہاں اپنا پریس بیان دیتے ہیں، ہم اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، ہم اپنی کتاب سے لکھتے ہیں، ہم ایم پی سے ملاقات کرتے ہیں، ہم علماء سے ملاقات کرتے ہیں، ہندو سکھ عیسائی کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں سے ملتے ہیں، اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے انفلوئنسر سے ملتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کون سی دیمک ہے جو چاٹ رہی ہے اور کون سے کیڑے ہیں جو کھا رہے ہیں، اس ملک کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے. ہم معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے وہ عدل پر مبنی ہو، کسی پر ظلم نہ ہو. یہ اصل کام ہے انبیاء کا کام. آپ کسی سے بھی پوچھیں، جب آپ کو پیغام ملے تو آپ پوچھیں کہ کون سا کام نبیوں والا کام ہے. نبیوں والا کام قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. نبیوں نے دنیا میں کام کیا عدل و قسط کے لیے. اگر عدل و قسط کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو نبوی کام نہیں ہے، ایک جزوی کام ہے، ایک اصلاحی کام ہے. اور دنیا میں عدل و قسط قائم کرنے کے لیے غریبوں کو حق ملے، چھوٹی ذات کے لوگوں کو ان کا حق ملے، عورتوں کو ان کا حق ملے، معاشی انصاف ملے، سیاسی انصاف ملے، ہر انصاف کے لیے کوئی کوشش کرے تو یہ نبوی کام ہے. اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں نبیوں کو عدل و انصاف کے قیام کے لیے بھیجا. عدل و انصاف کے قیام کا نقشہ پوچھئے. جماعت اسلامی کے پاس عدل و قسط کا قیام کا نقشہ موجود ہے. اس ملک کو ہم کس راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں، ہم کن سے ملاقات کرتے ہیں، ہم کیا علمی کام کرتے ہیں، ہم سماج میں کیا کر رہے ہیں، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اور ظلم کے خلاف جو ہے لوگوں کو تیار کرنا، اور حق و انصاف کی لڑائی میں شامل ہونا. یہ جماعت اسلامی کا پیغام ہے کہ باضمیر زندہ انسانوں کو تیار کرنا جو سب کے لیے رحمت بنے، کسی کے لیے زحمت نہ بنے، وہ سب کی خیر خواہی چاہیں. ہم بھی جنتی، آپ بھی جنتی، ہر کلمہ گو جنتی ہے. یہ آئیڈیا جماعت اسلامی دیتی ہے.
آئیڈیا جماعت اسلامی ڈویژن کا نہیں دیتی بلکہ یونٹی کا پیغام دیتی ہے۔ ہر کلمہ گو ہمارا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، مل جل کر ہم جنت کی طرف جائیں گے۔ البتہ ہمارے درمیان ڈویژن آف لیبر ہے، آپ ایک کام کیجئے، آپ ایک کام کیجئے، آپ ایک کام کیجئے، ہم ایک کام کرتے ہیں۔ آپ کے کام کو ہم غلط نہیں کہتے، ہمارا کام بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی تعبیر آپ کے ذہن میں ایک ہے، آپ کے ذہن میں ایک ہے، آپ کے ذہن میں ایک ہے، میرے ذہن میں ایک ہے۔ نہ آپ کے پاس وہی آتی ہے کہ ہم مان لیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، نہ آپ کے پاس وہی آتی ہے کہ ہم آپ کی بات کو صحیح مان لیں، نہ آپ کے پاس وہی آتی ہے کہ آپ کی بات صحیح مان لیں، نہ مجھ پر وہی آتی ہے کہ میری بات صحیح مان لیں۔ تعبیر ہے، خلوص کے ساتھ قرآن پڑھتے تو میرا ایک انٹرپریٹیشن، آپ کا ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی کشادہ ظرفی ہے، یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، ہم سب کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس رمضان میں جماعت اسلامی کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے وابستہ ہو کر آپ دیکھیے، کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ سب رمضان کے سلسلے میں کوئی فرد آیا تھا، اس نے سنایا، ان میں سے کارآمد باتوں پر تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ سوال ہوگا۔ تمہارے معاشرے میں جماعت کی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھی، تم نے اپنا کتنا حصہ لگایا انسانوں کو بدلنے کے لیے، معاشرے کو بدلنے کے لیے، اور ملک میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے تم نے کیا کیا، یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال نہیں کیا جائے گا جن سوالوں میں ہم الجھے رہتے ہیں رمضان میں، واٹس ایپ میں جو ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن چلتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ سوال اتنا کرے گا کہ رمضان میں قرآن کی محبت میں تم نے کچھ زائد نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، جیسے تمہارا نبی پڑھتا تھا، تمہارے رسول تو سال کے 365 دن پڑھتے تھے، تم کم از کم رمضان میں اس کا اہتمام کرتے تھے نہیں کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ تو یہ کشادگی پیدا کیجئے، یہ وسعت پیدا کیجئے، اور جماعت کے کاموں کو دیکھیے، جماعت کا پیغام ہے اس کی طرف آئیے، اور آپ اس کے ساتھ مل کر کارکن رکن بن کر کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کیجئے۔ میری گفتگو ختم ہوئی، میں نے بتایا کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، اور آج نئی نسل جس کی حریت، جس کی آزادی ختم، اور جس پر لوگوں کا ڈیجیٹل کنٹرول ہے، ان سب سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، یہ فکر پیدا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے تھے۔ اس فکر کے ساتھ ہم رمضان کی شروعات کریں گے۔ رمضان میں نور آیا تو آپ کی زندگی بدل گئی، آپ کا سینہ کشادہ ہو گیا۔ یہ رمضان ہمارا سینہ کشادہ کر دے، ہماری زندگی بدل دے، اور معاشرے کو ہم نور سے روشناس کرائیں گے۔ اور آخر میں اس رمضان میں ہم اسپریچولیٹی کو، اپنی روحانیت کو بڑھائیں گے، اس پر ہم توجہ دیں گے، ہم اپنے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کریں گے، اس پر توجہ دیں گے، ہم زندگی میں صحت مند رویے، صحت مند خوراک، صحت مند اٹھنا بیٹھنا جاگنا، یہ طور طریقہ اختیار کریں گے۔ اور اس رمضان میں ہم انسانیت کی فکر کریں گے۔ اس کے لیے جماعت کا جو پلیٹ فارم ہے، خواتین کا پلیٹ فارم ہے، لڑکوں کا پلیٹ فارم ہے، لڑکیوں کا پلیٹ فارم ہے، بچوں کا پلیٹ فارم ہے، علماء کی ایک الگ ہمارے پاس ان کی ایک مجلس الگ موجود ہے، لائرس ہیں تو ان کے لیے ایک الگ مجلس موجود ہے، جو انجینئرس ہیں ان کے لیے ہمارے پاس پروفیشنل گروپ موجود ہے، آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ڈاکٹرز فار ہیومینٹی کا فورم ہمارے پاس موجود ہے، الگ الگ فورم موجود ہیں۔ آپ کے سامنے یہ پیغام میں رکھ رہا ہوں کہ زندگی کو بدلنے کے لیے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہوتی ہے، پلیٹ فارمز میں آئیے۔ اس میں ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں خود ہی کو، ہمارے ایگو کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، اور انسانیت اور سماج کے لیے، اسلام کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کے آنے کو اور صبر و سکون کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو سننے پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھرپور اجر عطا فرمائے۔ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والا رمضان ثابت فرمائے، اور اپنی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار تبدیلی ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔